السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم آپ کو گجر قوم کی گود کھٹانہ کی تاریخ کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گجر قوم میں کھٹانہ قبیلے کے لوگ خاصی بڑی تعداد میں ہیں۔ یہ سورج بنسی ہیں اور اپنا سلسلہ نسب پانڈو تک پہنچاتے ہیں۔ دوستو، راجہ جے پال ہندوستان کا مشہور راجہ تھا۔ اس نے اپنی طاقت جہانگیری سے سلطنت کو بہت وسعت دی، یہاں تک کہ شمالی حصہ پنجاب کا بھی اس کی سلطنت کا ایک جز بن گیا۔ جب سلطان محمود غزنوی ہندوستان پر حملہ آور ہوئے تو راجہ نے غیرت مند گجروں کا بھاری لشکر لے کر دریائے اٹک کے کنارے پر شمشیر و سنان سے ان کا استقبال کیا۔ دونوں میں خون ریز جنگ شروع ہوئی۔ گجروں نے غزنی لشکر کے بہادروں کا بہت نقصان کیا، مگر غزنی کے سیلاب کو نہ اٹک کی آسماں پیما موجیں روک سکیں، نہ گجروں کی شمشیر و بکف فوجیں روک سکیں۔ آخر سلطان غزنوی کا لشکر گجروں کے حصار پر غالب آ گیا اور بالآخر راجہ جے پال مارا گیا۔ بڑے بڑے بہادر گجر اس جنگ میں مارے گئے۔ راجہ جے پال کا فرزند اند پال جب غزنوی شمشیر سے مطمئن ہوا اور سلطان محمود غزنوی کی فتح و نصرت کا پرچم اٹھتا ہوا غزنی کو چلا گیا تو اس نے لاہور کی مسند پر پاؤں جمائے، مگر تھوڑے عرصے کے بعد سلطان کے خوف سے سب کچھ چھوڑ کر پنجاب سے چلا گیا اور یوں راجہ جے پال کا آفتاب اس سرزمین سے ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ اس خاندان کے بقیہ سپوتوں راجہ کھٹانہ اور راجہ جگتیوں کا نام صفحہ تاریخ میں نمایاں ہوتا ہے۔ دوستو، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ راجہ کھٹانہ رہنمائی تالے سے حضرت علی حجویری کی بارگاہ میں، جن کی کرامت کی شہرت کوہ ہمالیہ سے لے کر ساحل سمندر تک پہنچ چکی تھی اور شاہان وقت ان کی آستان عرش و نشان پر اپنے تاج رکھتے تھے، ان کی خدمت میں پناہ گزین ہوا اور کچھ عرصہ تک حضرت کی اعجاز رہنمائی کے کرشمے دیکھ کر شمع اسلام سے اس کا دل و دماغ منور ہو گیا اور یوں دارہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کے لیے ظاہری سلطنت کے مقابلے میں باطنی عز و جلال زیادہ قدر و قیمت رکھتا تھا۔ حضرت کی توجہ سے بادشاہ نے راجہ کھٹانہ کو ایک وسیع رقبہ جاگیر میں دے دیا۔ اس نے گجرات میں واقع ایک موضع شاہ پر آباد کیا۔ اکبر بادشاہ کے عہد میں ضلع گجرات کی سرزمین غیر آباد تھی۔ بادشاہ نے اس خطہ کو آباد کرنے کا حکم دیا اور اس خاندان کے 4 چودھریوں آکھیا، لندو، بالا اور ہانڈو کو اور اس کے علاوہ چوہان اور چیچی کو بڑا رقبہ دیا گیا۔ عبد المالک کھوڑی کے مطابق اصل بات یہ ہے کہ راجہ دیوت والی گجرات کے 5 بھائی اور بھی تھے جنہوں نے علیحدہ علیحدہ اپنی حکومتیں قائم کیں۔ چونکہ اس خاندان کی 6 حکومتیں تھیں، لہٰذا ان کو کھٹانہ کہا گیا۔ چونکہ کھٹانہ کے معنی سنسکرت میں 6 ہیں اور لفظ آنا نسبت کا ہے جو مقام یا جگہ کے مفہوم کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے کہ بٹھانا۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ راجہ کھٹ شاستر کے مقلد تھے، اس لیے ان کو کھٹانہ کہا گیا۔ بہرحال دونوں میں سے کوئی بھی روایت درست ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی کھٹانہ گجروں کی تاریخ، جس کو مختصر الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہے تو نیچے سبسکرائب کے بٹن پر ضرور کلک کریں۔ تاریخ کی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔